جو 76ویں آزادی 2023 میں منائی جا رہی ہے، اس پہ آزادی کے بجائے جو بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے سائفر ہے، ایک ڈپلومیٹک کوڈڈ میسج ہے جو پاکستان کے اس وقت کے سفیر اسد مجید خان انہوں نے بھیجا۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دس شو فرام ٹریکس۔ میرا نام ڈاکٹر اطہر منصور ہے۔ ابھی تک جتنی آپ نے ہماری ڈوو کی، میری اور وقاص اقبال کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں میں ریسیونگ اینڈ پہ رہا اور وقاص جو ہیں مجھے کویسچنز، چیلنجنگ کویسچنز تھرو کرتے رہے اور میں اپنی بساط کے مطابق، اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے مطابق ان کو آنسر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن آج میں نے وقاص والا رول ازیوم کیا ہے اور میں اب وقاص کی طرف چیلنجنگ کویسچنز تھرو کروں گا وقاص، اور مجھے امید ہے وقاص گھبرائیں گے نہیں میرے چیلنجنگ کویسچن سے، کیونکہ ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر نے یہ کافی دفعہ عوام کو باور کرایا ہے کہ گھبرانا نہیں، جو مرضی ہوتا رہے۔ تو آج بھی وقاص آپ نے گھبرانا نہیں میرے کویسچن سے۔ وقاص کا تعارف کراتا چلوں۔ وقاص ایک منجھے ہوئے ریسرچر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے، سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے جو مشکل ترین امتحانات ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں، جس کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے بڑے بڑے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، بڑے بڑے ذہن جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے جو اسٹوڈنٹس جو اس کی پریپریشن کرتے ہیں ان کی مینٹورنگ کرتے ہیں، ریٹن کے حوالے سے بھی، ریٹن ایگزام کی سٹیج پہ بھی، اور بعد میں جب وہ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں وائیوا اور انٹرویو کے لیے تب بھی۔ تو وقاص کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت پبلک پالیسی کی دنیا میں، گورننس کی دنیا میں بڑا اہم اور وائٹل رول پلے کر رہے ہیں، اینڈ تھینک یو فار دیٹ وقاص۔ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے انڈائریکٹلی ٹورڈز امپروونگ گورننس ان دس کنٹری۔ اور اس کے علاوہ وقاص پرسنل لیول پہ میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں اور میں ان سے بہت سیکھتا رہتا ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، انٹرنیشنل ارینا میں جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں اور جو بھی ایولیوشن ہو رہی ہے انٹرنیشنل اور پولیٹیکل اور گلوبل سسٹم میں اور ملٹی لیٹرلزم میں، اس کے بارے میں ان سے بہت نالج میری فارملی اور انفارملی میں ان سے حاصل کرتا رہتا ہوں۔ تو آج ویورز یہ پاکستان کی 76ویں سالگرہ ہے، 14 اگست 2023۔ پاکستان کو برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانیہ کے چنگل سے آزاد ہوئے 76 سال گزر گئے ہیں، اور آزادی کے موقع پہ سبز پرچم لہلہاتا ہوا ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، اور آزادی کی باتیں ہر فورم پہ، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، وہاں پہ ہوتی ہے۔ لیکن اس آزادی جو 76ویں آزادی 2023 میں منائی جا رہی ہے، اس پہ آزادی کے بجائے جو بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے سائفر۔ تو آج ہم نے وقاص کو دعوت دی ہے اور ہم ان کے ذریعے اس کی ذرا تفصیل سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وقاص آخر یہ ہاٹ ٹاپک کیوں ہے اور یہ سائفر کا کیا معاملہ ہے۔ ذرا یہ تو ویورز کو سادہ زبان میں سمجھائیے۔ سر تھینک یو سو مچ فار دس جنرس انٹروڈکشن، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ آئی آر ریلیٹڈ ٹاپک جو ہے وہ پک کیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو ویورز ہیں وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کچھ ہم ڈفرینٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں۔ سائفر کیوں ہے؟ پچھلے سال سے ایک مومنٹم بنا ہوا ہے مارچ 2022 سے پاکستان کے، اگر ہم پولیٹیکل ایرینا کو دیکھیں، وہ مومنٹم اس لیے بنا ہوا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے مارچ کے مہینے کی آخری تاریخوں میں ایک جلسہ کیا، اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، اور انہوں نے اس میں ایک لیٹر لہرایا، اور اس لیٹر کے بارے میں پھر یہ بتایا گیا کہ یہ سائفر ہے، ایک ڈپلومیٹک کوڈڈ میسج ہے جو پاکستان کے اس وقت کے سفیر اسد مجید خان، جو اس وقت پاکستان کے فارن سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھیجا۔ سائفر انٹرنیشنل ایرینا کے اندر ایک اسٹینڈرڈ ڈپلومیٹک پروسیجر ہے، جس میں ایمبیسیز اپنے ہیڈ آفس کو اور ٹاپ لیڈرشپ کو جو میسج کنوے کرتی ہیں اس کو سائفر کہا جاتا ہے۔ یہ کوڈڈ ہوتا ہے، جب یہ ہیڈ کوارٹر میسج پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو آبویسلی نارمل سمپل لینگویج میں ٹرانسکرائب کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہائر اپس کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو بھی انہوں نے کورس آف ایکشن ڈائریکٹ کرنا ہو وہ دے دیتے ہیں۔ اب پاکستان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ امریکی مداخلت کا ذکر کوئی سیاسی لیڈر کر رہا ہے۔ ہم نے ایسی باتیں ذوالفقار علی بھٹو کے منہ سے بھی سنی،
ہم نے اسی طرح کی باتیں نواز شریف صاحب کے ذریعے بھی ہمیں سننے کو ملی کہ جی 5 فون آئے پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے، لیکن انہوں نے پھر بھی جو نیوکلیئر پاور ہے پاکستان کو بننے میں کردار ادا کیا، ایک مشکل فیصلہ لیا. اور پھر یہ دیکھیں کہ عمران خان بھی اب یہی باتیں کر رہے ہیں. پردوں کے پیچھے کیا ہوا، اصل کہانی کیا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ. اور پاکستان کے اندر جو ریسرچ کی پریکٹس ہے اس میں ہمارے پاس آرکائیوز اویلیبل نہیں ہوتی. اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے کتنی مشکلات سے ایک ریسرچر یہاں پہ گزر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ابھی ہم فیکچول تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو کچھ میڈیا پہ اویلیبل ہے، اور دا انٹرسیپٹ ایک جو امریکن نیوز ایجنسی ہے 2014 میں اس نے اپنا کام شروع کیا، اس نے 2 دن پہلے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے. اور اس آرٹیکل میں ایک ٹیکسٹ جو ہے جو کہ الیجلی کہا جا رہا ہے کہ اسی سائفر کا ہے، ٹرانسکرائبڈ ٹیکسٹ، تو اس نے بیچ میں الگ سے پبلش کر دیا ہے. اب اس کے بعد سے باتیں کیا چل رہی ہیں ٹویٹر پہ یا ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کہتے تھے اپنی تقریروں میں، جس کو ان کے مخالفین جھٹلا رہے ہوتے تھے، وہی سچ ہے. دیکھیں بات ثابت ہوگی. اب آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اسٹینڈرڈ پریکٹس یہ ہے کہ جب کوئی سٹوری پبلش ہو جاتی ہے تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکچولی ٹھیک نہیں ہے. امریکہ کے اندر جیوری ہوتی ہے، جیوری میں پروسیڈنگز چلتی ہیں. اگر آپ پروسیڈنگز میں ون کر جائیں گے تو پھر آپ ان کو ڈالرز میں، ملین آف ڈالرز میں بہت ہیوی چارج بھی ان کو کیا جا سکتا ہے. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز کو یا ایگزیکٹو اتھارٹیز کو لگتا ہے کہ جو ڈیٹیلز دا انٹرسیپٹ نے دی ہیں یہ فیکچولی غلط ہیں، تو شاید کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے یا نہ کی جائے. بہرحال میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا، بٹ اس کا پروسیجر یہی ہے. پاکستان کی اگر میں 75 ایئرس کی پالیٹکس کو دیکھوں اور انڈیا کی بھی 75 ایئرس کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو دیکھوں، تو اس میں یہ چیز ہے کہ انڈیا کے اندر اینٹی پاکستان کانٹینٹ بہت بکتا ہے. انڈیا کے اندر جو بھی لیڈر ہو وہ پاکستان کے خلاف جلسوں میں تقریریں کرے تو اسے ووٹ بہت اچھے مل جاتے ہیں. جبکہ پاکستان کی قوم کا جو مزاج ہے، جو سوچ ہے، میں کہوں گا انڈین سے تھوڑی اوپر ہے، بلند ہے. ہمارے ہاں جو امریکہ کو بیشنگ کرتا ہے، امریکہ ایک سپر پاور ہے، ایک انٹرنیشنل ڈومینیٹنگ پلیئر ہے، تو ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ تو کم سے کم انٹرنیشنل رکھا ہے نا سر، لوکل تو نہیں رکھا. رائٹ. تو ہمارے ہاں جو بھی لیڈر اچھی بیشنگ کرتا ہے، اچھا خلاف بولتا ہے امریکہ کے، چاہے وہ مذہبی جماعت سے ہو، سیاسی جماعت سے ہو، رائٹ ونگ ہو، لیفٹ ونگ ہو، عوام کی پذیرائی اسے بہت زیادہ ملتی ہے. تو اس وقت ایک پولیٹیکل کلاؤڈ کریٹ ہوا ہے، پولیٹیکل اسموک کا کلاؤڈ ہے، جس کے اندر فیکچوئل انفارمیشن بالکل مسنگ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر ہم اس بات کو سچ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ امریکہ نے مداخلت کی یا سازش کے قریب کچھ کیا، تو اس کے اوپر مختلف ریسرچز موجود ہیں، مختلف اداروں کی گوگل پہ رپورٹس موجود ہیں جو ان کی ایک ہسٹری بتاتی ہیں کہ انہوں نے شاید کیوبا میں، کچھ اور اسٹیٹس میں، مختلف ٹائمز میں 20th سینچری میں ایسا کیا. بٹ اگین کبھی بھی جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا امریکن وائٹ ہاؤس ہے اس نے اس چیز کو اون نہیں کیا. اب جب سائفر کا کویسچن وہاں پہ پوچھا گیا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، تو ان کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا ہے کہ یہ تو ایک پرائیویٹ ڈپلومیٹک کنورسیشن ہے، ہم پرائیویٹ ڈپلومیٹک کنورسیشن کے اوپر اسٹیٹ کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا. رائٹ. تو میں تو اس کے اوپر یہی کہہ پاؤں گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب رشیا کے اس وقت ٹرپ پہ تھے، تو انہوں نے رشیا کا اپنا ٹرپ جو تھا، آفیشیل ٹرپ جو وہ کر رہے تھے اسٹیٹ ٹرپ، وہ منسوخ کیوں نہیں کیا؟ اچھا یہ چیز بھی میڈیا میں بہت چل رہی ہے، اور جو واقفان حال ہیں، یعنی وہ جرنلسٹ جو عمران خان صاحب کے اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے، وہ کور کرنے وزٹ گئے ہوئے تھے، ان میں ایک حبیب اکرم بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں. اگر ہم ان کو بھی سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کی ٹیم سے جو پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو کہتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے اٹھا کے بتایا، کیونکہ وہ رشیا میں شاید ٹائم زون ایسا ہے کہ صبح کا وقت تھا، ارلی مارننگ تھی، تو انہوں نے اپنے ہوٹل کی جو ونڈو تھی اس کا پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ باہر پریڈ گراؤنڈ میں جو رشین آرمی کا جو ایک ٹروپ ہے وہ تیاری کر رہا ہے گارڈ آف آنر دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا اب تو ہم واپس نہیں جا سکتے. اب یہ ایسی ایک آکورڈ سچویشن بن گئی ہوئی ہے کہ یہ اپنے ہوسٹ کو شاید ڈسگریس کرنے والی بات ہے. بٹ اگر آپ انالیٹیکلی مجھ سے پوچھیں تو اس پہ میں یہی کہوں گا
کہ دیکھیں لیاقت علی خان صاحب کو آج بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انہیں USSR دا دین رشیا انوائٹ کیا گیا بٹ وہ نہیں جا سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنا نام لیاقت علی خان کے ساتھ نہیں لکھوانا چاہتے تھے کہ انہیں بھی کہا جائے کہ جی وہ بھی نہیں گیا تھا تو میں بھی نہیں گیا. پراوین سوانی انڈیا کے ایک بہت زبردست اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں, ان کی فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں. وہ پاکستان میں مارگلا سیکیورٹی ڈائلاگ پہ آئے ہوئے تھے پچھلے سال. مارگلا سیکیورٹی ڈائلاگ ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے, ہر سال ہوتا ہے. تو انہوں نے سنا پرائم منسٹر عمران خان کو بھی, اور انہوں نے سنا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو بھی. تو انہوں نے ریسنٹلی کچھ 2 months پہلے ایک ویڈیو کی ہے, اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آئی فاؤنڈ عمران خان ویژنری لیڈر, کہ وہ پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک بیلنس اسٹرائک کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں دونوں سائڈس پہ بینیفٹس لینے چاہیے. اگر ہم اپنی اسٹریٹجک لوکیشنز اور نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے US کے لیے امپورٹنٹ ہے, افغانستان کی وجہ سے US کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم CPEC کی وجہ سے BRI کی وجہ سے رشیا کے لیے بھی اب امپورٹنٹ ہے, تو وائی ناٹ ہم رشیا سے بھی فائدہ لیں. تو پراوین سوانی جو کہ ایک انڈین اینالسٹ ہیں, ان کے مطابق انہوں نے عمران خان کو ویژنری پایا. بٹ اگر ہم مارگلا اسٹریٹجی ڈائلاگ کے بعد سیکیورٹی ڈائلاگ کی بات کریں تو اس میں جو ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کا جو ادھر اسپیچ ہوئی, اس میں اسپیچ میں تھوڑا ذرا پرسپیکٹو ڈفرینٹ تھا. اب اس کو ایز اے ریسرچر میں یوں دیکھتا ہوں کہ اسٹیٹ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے وہ اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. میں اور آپ اپنا موبائل, اپنا لیپ ٹاپ, ہم اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اینڈرائڈ یا iOS, اس کے بغیر تو نہیں ہم چلا سکتے. تو جب ہمارا سافٹ ویئر یعنی ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہی پرابلمیٹک ہے کہ اس کے انٹرنل کمپوننٹس جو ہیں وہ ایک کوہیرنس اور کوآرڈینیشن میں نہیں ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ہم لیگ بہائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, پریشرز آتے ہیں, تو اس میں ہمارا ایک یونیفائڈ رسپانس ڈیولپ نہیں ہو پاتا. 76 ایئرس کی ہسٹری تو یہی کہتی ہے. لیکن انسٹیٹیوشنز کا نا ہمارے ملک میں ایک عجیب و غریب کانسیپٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی سی بلڈنگ ہے, اس میں لوگ کام کرتے ہیں, صبح آتے ہیں, شام کو چلے جاتے ہیں, اور پیپر ورک, فائل ورک ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں ہوتا. انسٹیٹیوشن ایک آئیڈیا, ایک تھاٹ, ایک مینٹل پروسیس جو کہ پھر فردر پبلک پالیسی میں, اسٹیٹ پالیسیز میں کنورٹ ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے. تو ایک ٹائم تھا کہ جب اسامہ بن لادن والا انسیڈنٹ ہوا تھا, تب بھی ہم اسی قسم کے دور سے ایسے گزر رہے تھے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کے پرسپیکٹیوز تھے, اسٹیٹمنٹس تھے, وہ یونیفائڈ نہیں تھے, سیم نہیں تھے. تو اب بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. بٹ 76 ایئرس کی پوری کہانی ہی یہ ہے کہ ہم انڈیویجولزم پہ چل رہے ہیں, ہم انسٹیٹیوشنلزم پہ آج تک آئے ہی نہیں. تو میں اس پہ یہی کہوں. وکاس ایک لاسٹ کوشچن, بڑا جنرل سا کوشچن ہے, لیکن میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں. پاکستان بہت دیر ویسٹرن کیمپ میں رہا, سیٹو سینٹو سے لے کے, اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر نکلا, پھر دوبارہ وار آن ٹیرر ضیاء الحق دور میں دوبارہ چلا گیا, پھر اس کے بعد وار آن ٹیرر کے بعد پھر ویسٹرن کیمپ میں چلا گیا, پرائمریلی US کیمپ لیڈ بائی US. اور اب BRI کے بعد سے پاکستان نے ہلکا سا لک ٹورڈز ایسٹ, اور جیسے عمران خان کا رشیا کا جو بڑا کنٹروورشل لوگوں نے اس کو اوپوننٹس نے بڑا کیا ہے, اور امریکہ کو بھی شاید وہ پسند نہیں تھا ٹرپ. تو پاکستان کو اب ویسے کرنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو کہتے ہیں کہ یہ سینچری بلانگس ٹو دا ایسٹ, یعنی کہ مشرق کی صدی ہوگی, اور وہ اس لیے کہ ہم نے ایک ویڈیو میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ انڈیا 2nd لارجسٹ اکانومی ہوگا, برکس میں کیا تھا جی, اور پاکستان جو چائنا ہے وہ لارجسٹ اکانومی بننے والا ہے اور 5-10 سال کے اندر اندر. تو پاکستان کو ویسے اب فیوچر کے حوالے سے کچھ ایسٹ کی طرف جو دیکھنے والی جو پالیسی ہے یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں, وہ پاکستان کے لیے کتنی وائبل اور فیزیبل ہوگی؟ سر یہ بہت پرٹیننٹ کویسچن ہے, ریسرچرز کے لیے بھی, اینالسٹ کے لیے بھی, اور ہسٹورینس کے لیے بھی. لیکن اس کا اسٹریٹ فارورڈ آنسر یہ ہے کہ ہمیں ایسی لیڈرشپ چاہیے, جیسے آپ نے بھی اکثر لیڈرشپ کی بات پہ ہمیشہ زور دیا. ہم IR میں پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور. کسی بھی اسٹیٹ کی جو نیشنل پاور ہے اس کے 11 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور ان میں سب سے جو اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیڈرشپ. اگر کسی ایک اسٹیٹ کے پاس باقی 10 ایلیمنٹس ہیں بھی اور لیڈرشپ نہیں ہے, تو پھر اس اسٹیٹ کا کوئی برائٹ فیوچر بھی نہیں ہے.
تو پاکستان کو لیڈرشپ اس لیے چاہیے کہ جو پاکستان کے ریلیونٹ کوارٹرز ہیں, جو پاور کوریڈورز ہیں, جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں, وہ ایک یونیفائڈ ویژن کے ساتھ چلیں اور اس میں بیلنس اسٹرائک کریں فارن پالیسی کے اندر. امریکہ کو یہ کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ وی آر ناٹ اگینسٹ یو ایس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایز چائنا از آر نیبر, now at the same time we are part of Shanghai Cooperation Organization, تو Russia is also important for us. تو ہمیں یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے دونوں سائڈ پہ کہ we are a neutral player and we are a sovereign nation. We don't have any designs against any other nation state. تھینک یو ویری مچ جی. ویورز, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج بہت سارے شبہات جو ہیں سائفر کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ڈومین میں جو پاکستان کا فیوچر کی فارن پالیسی کے اندر جو اس نے بیلنس اسٹرائک کرنا چاہیے پاکستان کو, اس کے حوالے سے کافی نالج بھی ملی ہوگی. ہم وکاس کو دوبارہ بھی اسی طرح کے اہم ٹاپکس پہ اور اس طرح کے اہم جو سبجیکٹ ہوں گا ان پہ ہم آپ کو وکاس دعوت دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.